ایسا کون سا پوائنٹ ہے، نقطہ ہے جہاں عادت اور استقامت میں فرق واضح ہو سکے؟ ہم یہ سمجھیں کہ عادت کی نماز پڑھ رہے ہیں کہ استقامت کی پڑھ رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عبادت جو ہے نہ عادت کی ہے نہ استقامت کی ہے، عبادت اللہ کی ہے، پہلی بات۔ بلکہ درویش یہ کہتے ہیں کہ عبادت شریعت کی بھی نہیں ہے، عبادت اللہ کی ہے۔ اللہ کی عبادت کا طریقہ شریعت ہے، آپ شریعت کی عبادت نہیں ہے، عبادت تو اللہ کریم کی ہے۔ آپ بھی بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت کو یوں واضح فرمایا کہ اگر تم اللہ کی عبادت اپنی زندگی میں کرنا چاہو تو آپ کے لیے یہ راستہ یوں ہے۔ آپ راستے کی عبادت نہیں کر رہے، عبادت اللہ کی۔ طریقہ کس نے بتایا؟ شریعت نے۔ اب شریعت آپ کی وکیل ہے، شریعت آپ کی معاون ہے، شریعت آپ کی مسجود نہیں ہے، مسجود اللہ ہے۔ اب وہ لوگ جو دیکھتے ہیں کہ عبادت کرنے والا عبادت کر رہا ہے، محبت کے ساتھ کر رہا ہے، اوپر شریعت کے کسی اور حوالے کو کوٹ کر کے اس کو اس عبادت کے ذائقے سے معلوم کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کیونکہ عبادت شریعت کی نہیں ہے۔ جب تک اللہ نہ کہے کہ اس کی عبادت قبول میں نے نہیں کی، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ عبادت قبول نہیں ہوئی؟ وہاں موجود تھا سرکار کے زمانے میں کہ جس نے آواز بلند کی حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع کر دیے گئے۔ تو یہاں کا ایسا بندہ کون نہیں ہے جس کے سامنے آپ اونچا بولو تو آپ کے اعمال ضائع ہوں؟ تو لہذا وہ شخص جو عبادت کر رہا ہے اس کی عبادت کی منظوری یا نامنظوری یہ اللہ فیصلہ کرے گا، اور کوئی اہل شریعت یا اہل ظاہر یا اہل باطن اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی فیصلہ کہتا ہے اس سے یہ پوچھو کہ تیری عبادت منظور ہے، تو مجھے ثابت کر۔ تو پیغمبر تو نہیں ہے کہ ہم بغیر تحقیق کے مان لیں، تو ہم جیسا ہی ہے، اس لیے ثابت کر کے تیری عبادت منظور ہو گئی، میری عبادت راستے میں دم توڑ گئی۔ نہیں بات سمجھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت ہم نے اللہ کی کرنی ہے، اور کسی شے کی نہیں کرنی، طریقے کی نہیں کرنی، اور شریعت کی بھی نہیں کرنی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عبادت نہیں کرنی۔ وہاں محبت کرنی ہے، عبادت نہیں کرنی۔ عبادت اللہ کی، عبادت اللہ کی اور صرف اللہ کی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور فرمانا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ طریقہ ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھو شریعت فائنل ہے نا، اب مولوی کا کہے گا شریعت فائنل ہے، اور فتویٰ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور حضور پاک آواز دے دیں تو کیا حالت ہے نماز کی؟ توڑ دو، لو فتویٰ تیرا توڑ دو۔ اور جس کو اس کے نبی کچھ اور راستے پہ لے کے جا رہا ہو وہ نماز توڑ دیتا ہے۔ اگر بدنیت ہوگا تو بری بات۔ شروع میں کچھ لوگ خوش نیت تھے اس لیے چلتے رہے اصلاح پر، اور بعد میں پھر لوگوں نے فرار کا راستہ اختیار کر لیا، نام اس کے نبی رکھا، یہ بات نہیں۔ آپ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ بلائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو نماز جو ہے یہ آپ کے لیے فرض نہیں رہتی اس وقت جب آپ بلائیں تو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار آپ نہیں کر سکتے، اور آپ نفل یا آپ سنت پڑھ رہے ہوں تو والدہ محترمہ آپ کو بلائے تو پھر وہ نفل بعد میں پڑھ لیے جاتے ہیں۔ آپ بات سمجھ، یہی ہے نا مسئلہ، یہی ہے۔ اچھا اب پھر بات بھول گئے کہ کیا بات تھی کہ عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی، شریعت کی نہیں ہے۔ آپ بچپن سے عبادت کرتے 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 آپ ایک عادی ہو چکے ہیں، اور آپ کے اندر وہ عبادت کا جو عمل ہے یہ جاری اور ساری ہو گیا۔ مثال کے طور پر جس طرح آپ ہر شام کو گھر آتے ہیں، کبھی ہم نے بلایا نہیں آپ کہ گھر چلو، جی شام ہوگی، شام کو کہتا میں جا رہا ہوں تو پتہ ہے وہ کہاں جا رہا ہے جہاں تک، اور ذرا لیٹ جائے گا تو پھر کل ذرا مشکل ہو جائے گی اس کے لیے، تو لہذا شام کو ہر انسان اپنے گھر جائے گا، اللہ یہ کہ اس کے اعمال کچھ اور ہو۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ عادت ہے۔ ہر آدمی جو ہے اور وہ ایک خاص انداز کی زندگی گزارے گا، ہر آدمی جو ہے اچھی چیز کو پسند کرے گا، اچھی چیزوں میں اچھا کلام بھی ہے، اور اچھی چیزوں میں اچھا انداز بھی ہو سکتا ہے، اچھا چہرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اچھی اچھی باتیں پسند کرنے کے لیے کچھ لوگ ہیں، اور کچھ لوگ اچھی باتیں پسند نہیں کرتے، کہ آپ لوگوں میں سے ہیں کہ جو لوگ دنیا کو طلبگار ہیں اور جو لوگ آخرت کے طلبگار ہیں۔ وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ۔
دنیا کے طلبگار شر کے علاقہ وہ بنا رہے ہیں. ایک آدمی مکان بنا رہا تھا, حال ہی کی بات ہے, اس نے مستری سے کہا کہ بھائی مستری صاحب آپ اس طرح کرو, دیوار پکی بنانا, ذرا سیمنٹ پکا لگانا. انہوں نے کہا حضرت صاحب آپ پرواہ نہ کرو, آپ کے بعد بھی مکان ٹھہرے گا. انہوں نے کہا میرے بعد ٹھہرے گا, بند کر رہے تو میں اور ہی کام کر رہا ہوں جو میرے بعد ہی رہ جانا ہے, تو میں کیا کر رہا ہوں, کسی کے لیے کچھ اور کر رہا ہوں. اب بات سمجھ رہے ہیں. بہرحال عبادت کی بات ہو رہی ہے. عبادت اگر آپ کے پاس رائج ہو جائے, اب آپ کے لیے وہ نقطہ کہ کہاں پہچان ہو اور کہاں نہ پہچان ہو, استقامت کے ساتھ. اگر عبادت لاشعوری طور پہ ہو رہی ہے تو یہ عادت ہے, اور اگر عبادت میں شعور عبادت موجود ہے تو یہ استقامت ہے. کیونکہ جب تک وہ شعور عبادت نہ ہو کہ میں چلو آپ آگے اور کیا حال ہے, میرا مقصد ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے جو مسجد میں دنیا سوچیں گے, اور ایسے لوگ ہوں گے جو دنیا میں مسجد سوچیں گے. مسجد میں دنیا سوچنے والا عادت کی نماز پڑھ رہا ہے, دنیا میں مسجد سوچنے والا استقامت کی نماز پہ قائم ہے, اور وہ وجود ہے اس کے اندر. اس لیے استقامت اور چیز ہے. استقامت والا چھوڑ کے ہر شے کو آگاہ ہے کہ کیا کر رہا ہے. اپنے عمل سے آگاہ ہونا یہ استقامت ہے, اور اپنے عمل سے خود ہی آگاہ نہ ہونا تو یہ عبادت تو ہے, لیکن یہ بھولا بادشاہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ کی جو نماز والی عبادت کر رہا ہے اور کتنی اور باتیں جو ہے وہ آج توڑ چکا ہے, کیونکہ آگاہ نہیں ہے, لا علم ہے بلکہ بے علم ہے. آپ آتے ہیں مثلا اللہ کریم کے حکم کو ماننا عبادت ہے, یہی ہے نا, اللہ کے حکم کو ماننا تو عبادت ہی ہوئی نا. اللہ کریم اگر یہ فرما دیں کہ اے ایمان والو درود بھیجتے جاؤ, فرض رکھ کے اللہ کہے تو فرض, اور کیا ہوتا ہے فرض کسی کہتے ہو, اللہ نے جو چاہا وہ فرض ہے. اللہ کہا ہے کہ میں تو درود بھیج رہا ہوں, تم درود بھیجو. ایک آدمی درود بھیجتا جا رہا ہے, اس میں میں ہے, اب یہ عبادت میں ہے کہ عبادت سے باہر ہے؟ اللہ کے حکم میں ہے. اس لیے یہ اللہ کے کاموں کو بڑے حساب سے آپ دیکھا کرو. تو استقامت جو ہے یہ باشعور عبادت کا نام ہے, اور عادت جو ہے یہ روا روی میں عبادت ہو رہی ہے. چل رہے ہیں پھر رہے ہیں. وہ میں نے اصل پڑھی تھی کہ میرے خیال سے پڑھ لی, چل ٹھیک ہے, اور میرے خیال زور رہ گئی ہے کہ رہ گئی ہوگی, کیونکہ وہ عادت جو ہے نا لگاتار چلتا جا رہا ہے. صبح اٹھتا ہے آٹومیٹک جس طرح باقی کام کرتا ہے نا, ناشتے واشتے اسی طرح وہ نماز پڑھاتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنی نماز کو اپنے شعور سے عبادت باطنی بناؤ, اپنے احساس سے اپنی نماز کو, ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھو. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا. اور یعنی کہ یہی ایک چیز ہے, ایک حدیث شریف ہے, اس پہ غور کرو کہ اگر نماز کی اہمیت سمجھ آ جائے تو دنیا میں کافر کوئی نہ رہے, اگر نماز کی اہمیت سمجھ آ جائے تو. اس لیے یہ ایک ایسا راز ہے. تو آپ کے لیے استقامت اور عادت کی بات یہ ہے کہ وہ وجود جھک رہا ہے, دل جھکا نہیں ہے, یہ عادت ہے. اور اگر وجود کے ساتھ دل و دماغ اور روح اور باطن سب جھک گیا تو بھائی بات ہوگی تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں, یہ شعور ہے. اور ورنہ دوسرے کا شعور نہیں ہے. وہ کہتا ہے یہ بھی یا وہ بھی وہ, عشق نہ ہو اگر تیرا میری نماز کا امام, میرا سجود میرا قیام. آگے شعر پورا آپ کرو, کیا ہے مجھے یاد نہیں, کیا ہے حرام. لو اقبال کہتے سجدہ بھی حرام ہے, قیام بھی حرام ہے, اگر تو یہ ہماری نماز کا امام نہیں ہے. آپ تو گویا کہ نماز ہے, عشق نہ ہو اگر تیرا میری نماز کا امام. نماز ہے, امام اور ہے, امام بدل گیا تو نماز حرام ہو گئی. تو اگر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے علاوہ کسی بات کو فوقیت دیں تو نماز کے باوجود حرام ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں. اس لیے یہ بڑے غور کی بات ہے. تو آپ کا احساس قائم ہو تو وہ عبادت استقامت کی ہے, ورنہ عبادت عادت کی ہے.